رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے اللہ کے محبوب مجھے نصیحت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، دیکھ کر قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، روز محشر روز قیامت اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ اس شخص نے سنا، کہتا ہے، یا رسول اللہ، اب مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ کہہ کے پلٹا، نبی پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ نجات پا گیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس شخص نے وہ آیت کریمہ سنی اور سن کے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ کہہ کے پلٹا، جیسی پلٹا نبی پاک نے فرمایا، یہ نجات پا گیا۔ وہ کیا سمجھا تھا؟ اگر آپ بھی سمجھ جائیں تو خدا کی قسم قرآن پاک کی ایک آیت ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مطلب آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، روز قیامت تم ذرہ برابر نیکی کر کے آؤ گے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس نے سوچا، نیکی تو میری چھوٹی ہوگی، دینے والا اتنا بڑا ہے، دینے والا اتنا بڑا ہے، اس نے اگر مجھے اپنا ذرہ بھی عطا کیا وہ اتنا ہوگا، وہ تو میری جھولی میں سمائے گا نہیں۔ اور اگر ذرہ برابر میرے گناہ کا اللہ تھوڑا بھی عذاب دے گا، اللہ اتنا بڑا ہے، اس کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ میری طاقت نہیں ہوگی میں اس کو برداشت کر سکوں۔ یہ بات سمجھ کے پلٹا تو نبی پاک نے فرمایا، یہ نجات پا گیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عاجز نے بھی ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ چھوٹے ہو تو توبہ کرو، بڑے ہو تو توبہ کرو، مرد ہو تو توبہ کرو، عورت ہے تو توبہ کر، بادشاہ ہے تو توبہ کر، فقیر ہے تو توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبھی انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ کافر پہلے کفر سے توبہ کرے گا، اس کے بعد وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کا گناہ معاف فرمائے گا۔ لیکن مومن اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ کا پاک کلام ہے، رب نے قرآن پاک میں فرمایا، لعلکم تفلحون، او میرے بندو، جب تم مجھ سے توبہ کرو گے میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، میں تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ دونوں جہاں کی کامیابی
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سچی توبہ میں رکھی ہے۔ توبہ رجوع کرنا، لغت میں توبہ کے معنی ہیں گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آنا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو قبول کرنا، یہ اس کے لغتی معنی ہیں۔ اور ازرو شریعت توبہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، خدا کی بندی گناہ کو برا جان کر فوراً چھوڑ دے، اپنے گناہ پر نادم ہو اور دل میں مصمم ارادہ کر لے، یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، میں موت تک اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور اگر اللہ کے فرائض میں کمی کی ہے، نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کر، روزے رہ گئے ہیں اس کی قضا کر، اللہ کے فرائض میں کچھ رہ گیا اس کو ادا کر، اللہ کے مخلوق کے حقوق میں اگر کمی رہ گئی، ماں کا حق ادا نہیں کیا ادا کر لے، باپ کا حق ادا نہیں کیا ادا کر لے، بیوی کا حق ادا نہیں کیا ادا کر لے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا ادا کر لے، اس سے پہلے کہ تیری موت آئے اللہ کے حق بھی ادا کر، اللہ کی مخلوق کے بھی حق ادا کر۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے پیارے اصحابہ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ اصحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ ایک ایک بات غور سے سننا۔ اصحابہ عرض کرتے ہیں، آقا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا، کوئی توبہ کرے اور علم حاصل نہ کرے یہ تائب نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، اور قرآن پاک میں جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ توبہ کرے علم حاصل نہ کرے۔ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا، بابا جی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا پڑھنی نہیں آتی۔ جب اسے بتایا بے نمازی کے لیے اللہ کا کیا عذاب ہے، اللہ کی کیسی پکڑ ہے، کس طرح وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا، کس طرح رسوا ہوگا، تو رونے لگا، آنسو بہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، عاجز نے پوچھا، بابا جی نماز پڑھی؟ پڑھنی نہیں آتی۔ اسی کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، کوئی توبہ کرے اور علم حاصل نہ کرے۔ اگر توبہ کرتے ہو، نماز کا پتہ چلا بے نمازی کے لیے اللہ کا یہ قہر ہے، اللہ کا یہ عذاب ہے، اگر نماز پڑھنی نہیں آتی تو سیکھنی پڑے گی۔ بڈھا ہو گیا، 70 سال کی عمر ہے، خدا کی قسم وضو نہیں کرنا آتا، غسل نہیں کرنا آتا، اگر ناپاک مر گیا، ناپاک زندگی گزاری، تو نے کلمے سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ خدا کا انعام تجھے رسول پاک کے امتیوں میں شامل کیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنی دولت ملنے کے باوجود قدر نہ کی، کتنا پچھتانا پڑے گا پتہ ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے جب ہوں گے، یہ گوشت اس طرح پگھلے گا جس طرح گرمی میں موم پگھلتا ہے،
خدا کے محبوب فرماتے ہیں یہ سارا جسم پگھل کے گر جائے گا، ہڈیاں بچیں گی، یہ پچھتاوا ہوگا، لیکن وقت گزر گیا، اب رونا کسی کام کا نہیں، پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ بہتر تھا جب دنیا میں تھا تو اللہ کا دین حاصل کر لیتا، اس پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتا، یہاں پچھتاوا کسی کام کا نہیں میرے بھائی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ توبہ کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا، ایسے ہی مر گیا، نماز پڑھنی نہیں آئی، اس بندے نے توبہ نہیں کی، یہ تو توبہ سے مذاق کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کوئی توبہ کرے اس کا اخلاق نہ سنورے، یہ تائب نہیں، یہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ بیوی ڈرتے بات ہی نہیں کرتی، اگر میں نے بات کی پتہ نہیں کیا بھونکے گا، کیا بکے گا، کیا گالی دے گا۔ بچے ابو کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، ابو کے تیور اچھے نہیں لگتے، پتہ نہیں گالی دیتا ہے کہ مکہ مارتا ہے کہ دھکا دیتا ہے۔ یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک سے پوچھا آقا جنت میں کون جائے گا؟ رسول پاک نے فرمایا جو نیک خلق کا مالک ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، رب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ محلے والے سارے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتا اسی محلے میں کیوں آ گیا، یہ خبیث ہمارے مقدر میں لکھا تھا۔ میرے محبوب پاک نے بتا دیا کوئی توبہ کرے اور اس کا اخلاق نہ سنورے، یہ تائب نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جن کو سچی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے ان کی عظمت سن لو۔ خدا کے محبوب کا فرمان ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو وہ ناپاک ہوتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ جب گناہ گار اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نبی پاک فرماتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جب وہ اللہ سے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمانے لگتا ہے۔ اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کوئی کہتا ہے میں رسول کریم سے محبت کرتا ہوں، سب کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن تیرے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میری اطاعت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی جنت کا مشتاق ہے اور ایسے کام نہیں کرتا جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ جھوٹا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کوئی کہتا ہے میں جہنم سے ڈرتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، یہ بھی جھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ کا مومن بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب کریم وہ فرشتے جو اس کے گناہ کو لکھتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے اس کے سارے گناہ مٹا دو۔ خدا کے محبوب نے فرمایا وہ زمین کا خطہ جہاں بندہ گناہ کرتا ہے
جب یہ اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ زمین سے بھی وہ گناہ یاد نہیں رہنے دیتا، ان گناہوں کو مٹوا دیتا ہے۔ اللہ کی مہربانیوں کی انتہا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو کہتے ہیں ہم ان قریب توبہ کریں گے وہ ہلاک ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ میں کل سے نماز شروع کروں گا، کل کسی نے نہیں دیکھی۔ میں کل سے داڑھی رکھوں گا، کسی نے کل نہیں دیکھی۔ میں کل سے حرام نہیں دیکھوں گا، میں کل سے رشوت نہیں لوں گا، میں کل سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں ان قریب ہم توبہ کریں گے، یہ تباہ ہو گئے، یہ برباد ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے۔ اور ہلاک کیوں ہو گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور یہی کہتے رہتے ہیں ہم ان قریب توبہ کر لیں گے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ نبی پاک سے عرض کی، آقا یہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا، جس گناہ سے اللہ کا مومن بندہ توبہ کر لے، اس کی موت آ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس کو سچی توبہ کہتے ہیں۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ نبی پاک نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں اللہ کتنا مہربان ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جب اللہ کا مومن بندہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ، اللہ کو وہ بندی اتنے تو محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے بڑے گناہ کی توبہ کے صدقے چھوٹے گناہ توبہ کیے بغیر ہی معاف فرما دیتا ہے۔ مہربانی کی تو حد نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ اور گناہ کبیرہ، بڑے گناہ وہ گناہ ہیں اگر اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا، یہ بندہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ گناہ کبیرہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو جہنم کا عذاب بھگتو گے، اور وہ گناہ جن پر اللہ نے حد واجب کی، یہ سارے گناہ کبیرہ، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ اور علماء کرام انہیں 15 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، خدا کے محبوب نے فرمایا، اللہ اتنا مہربان ہے، اگر اللہ کا مومن بندہ مرد عورت بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس توبہ کے صدقے چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔